آج کی گفتگو کا عنوان دنیا میں سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول اور اس کا سبب کیا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ المائدہ ہے، اور اللہ رب العزت کا یہاں پر آیت نمبر 27 سے یہ فرمان شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 31 تک اس میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اس کی وجہ حسد بنی، کیونکہ جناب آدم علیہ السلام کی افزائش نسل کے لیے قاعدہ اور قانون یہ طے پایا تھا کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک حمل سے پیدا ہوتے اور دوسرے حمل سے بھی ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ تو جو ایک حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ جو قابیل تھا وہ چھوٹا تھا اور حابیل بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں، جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس سے یہ خوبصورت ہے اور حسین ہے، لہذا میں اس سے شادی کروں گا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی ہے میں دوسرے کو نہیں دوں گا۔ یہ تنازع پڑا۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا چلے اس طرح کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، دونوں قربانی پیش کرو۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور جو حابیل تھے وہ مال مویشی یہ پالا کرتے تھے۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک عمدہ بکری قربانی کے لیے پیش کر دی، ذبح کر کے رکھ دی، اور اس نے کچھ گندم کا ڈھیر پیش کیا۔ اس وقت کا جو قاعدہ اور قانون تھا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے۔ آج کل تو ہم قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، کھا لیتے، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ پہلے لوگ قربانی کا جو جانور تھا یا قربانی کی جو چیز تھی وہ خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ قبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی تھی آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی اور آ کر کے اس کو راکھ بنا دیتی تھی۔ جس کی قربانی راکھ ہو جاتی سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ قابیل نے جو کچھ پیش کیا تھا اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا، جو حابیل نے پیش کیا تھا یعنی اپنی ایک بکری، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ قابیل کو اس کے اوپر غصہ آیا کہ دیکھیے کہ میں نے جو پیش کیا ہے اللہ نے قبول نہیں کیا اور اس نے پیش کیا ہے قبول کیا ہے۔ تو اس نے پھر اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے ساتھ پیدا ہونے والی کے ساتھ نکاح کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے آگے سے جواب دیا اگر تو قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے ذمہ ہو جائے، میرا بھی اور تیرا بھی، تو دونوں کا بوجھ اٹھائے۔ بار کیف ہوا یہ کہ جو حابیل تھے وہ سو رہے تھے، قابیل نے سوتے میں حابیل کے اوپر ایک وزنی پتھر سے وار کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا ہے اور پہلا بندہ فوت ہوا ہے، پہلا بندہ۔ ابھی پتہ نہیں ہے
کہ جو بندہ فوت ہو جائے اس کو دفنانا کیسے. اس کو ایک تھیلے کے اندر اٹھا کر کے، تھیلا کس چیز کا تھا؟ وہ کسی جانور کی کھال تھی، اس کے اندر ڈال کر کے اپنی پیٹھ کے اوپر لیے پھر رہا ہے. کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ اس لاش کو کدھر لگاؤں، کیسے اس کو میں چھپاؤں کسی جگہ پہ. دیکھا کہ اللہ تعالی نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور وہ کوا زمین کو کورید رہا ہے، اور اس نے کورید کر کے اس مارے ہوئے کوے کو بیچ میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو اس کی عقل نے کام کیا کہ میں اس کوے سے بھی کہیں گیا گزرا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. پھر جو ہے وہ گڑھا کھودا، اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو بہت زیادہ ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ ایک واقعہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. پہلے الفاظ سنیے، پھر ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. پیارے محبوب، ان کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جس وقت دونوں نے قربانی کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. قال لأقتلنك، قابیل نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل نے کہا مجھے قتل کرنے کی کیا وجہ ہے اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ بے شک اللہ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے. جو پرہیزگار ہوتا ہے قربانی اس کی قبول ہوتی ہے. لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ذمے ہی ہو جائے. فتکون من اصحاب النار، اور تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے. وذلک جزاء الظالمین، ظالموں کی سزا یہی ہوتی ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو قابیل کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا. فقتلہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو ریدنے لگا. لیریہ، وہ کوا اس کو دکھائے کہ کیسے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں اس کوے سے بھی عاجز ہوں. فاواری سوءۃ اخیہ، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہ سکوں. فاصبح من النادمین، تو یہ ندامت والوں میں سے ہو گیا. یعنی اس کو شرم آنے لگی کہ کوا تو یہ کام کر رہا ہے لیکن مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا. عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا. دوستو، اس واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا. اس کی جو وجہ بنی ہے وہ محض حسد تھا. اور دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل حسد اور عورت کی وجہ سے ہوا ہے. تین چیزیں دنیا کے اندر فتنہ ہے: زر، زن، زمین. دولت بھی فتنہ ہے، عورت بھی فتنہ ہے، اور زمین بھی فتنہ ہے. اگر ہم دیکھیں سرسی نظر ڈالیں یا ہم دنیا کے اندر گہری نظر سے دیکھیں تو جتنے بھی کیس آج کل عدالتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوگی. یا زن ہے، یا زر ہے، یا زمین ہے. ٹھیک ہے جی، ان تین چیزوں کے جھگڑے پڑے ہوئے.
بہرحال حسد کی وجہ سے اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حابیل نے یہ بات کہی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ، انی اريد ان تبوء باسمی واسمی کا، میرا اور تیرا گناہ تیرے ذمہ ہو جائے۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ حابیل کو قتل کیا، اس کا کیا گناہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، امام مسلم نے لکھا ہے، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا کنگال آدمی، کنگڑا، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کو گالی بھی دی ہو، کسی کا حق بھی مارا ہو، کسی پر تہمت بھی لگائی ہو، کسی کا مال بھی کھایا ہو، کسی کا خون بھی بہایا ہو، اور کسی کو نہ حق مارا ہو، تو وہ مظلوم اس دن اس ظالم کی نیکیاں ساری اپنے پلے لے لے۔ لیکن پھر بھی وہ جو ظالم ہے اس کا ابھی مظلوم کے اوپر جو کیا ہوا ظلم ہے وہ پورا نہ ہو، تو اب کیا ہو کہ یہ جو مظلوم ہے اس کے گناہ بھی ظالم کو دے دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ آدمی مفلس کہلاتا ہے کہ یہ ظالم سب کچھ لے کر آیا لیکن پلے کچھ نہ رہا۔ فرمایا اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات جو کہی تھی حابیل نے کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے ذمہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا تو اس دن قابیل کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حابیل کو دے دے گا، اور حابیل کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ جس وقت ساری نیکیاں اس کی میرے پاس آ جائیں گی لیکن پھر بھی جو میرے اوپر یہ ظلم کرے گا وہ پورا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ میرا گناہ اٹھا کے بھی اس کے پلے باندھ دے گا، نیکیاں اس کی ساری میرے پاس آ جائیں گی اور میرا جو گناہ ہے پھر بھی اس کے پلے ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ تیرے ذمہ ہو جائے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس شخص کو بھی دنیا کے اندر ظلماً قتل کیا جائے گا تو فرمایا اس قاتل کا جو گناہ ہے اس کے اندر ابن آدم کے بیٹے کا بھی گناہ شامل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے اور اس قاتل کو جو گناہ ملا ہے، دنیا کے اندر تا قیام قیامت جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے قابیل کے نامہ اعمال میں ان قاتلوں کا گناہ لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اس گناہ کی ایجاد کس نے کی ہے؟ قابیل نے کی ہے، کیونکہ یہ گناہ جاریہ کا سبب بنا ہے۔ تو دوستو دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ ہے کوئی بندہ اس کو ایجاد کرتا ہے، جب تک اس سے توبہ نہیں کرتا اس وقت تک جتنے لوگ بھی اس گناہ کے اوپر عمل کریں گے ایجاد کرنے والے کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا رہے گا۔ یہ گناہ جاریہ، آج کل ہمارے ہاں تو گناہ جاریہ بہت زیادہ عام ہے۔ موبائل ہر بندے کی جیب کے اندر ہے، تو جس وقت کوئی گانا، کوئی جو ہے وہ فحش ویڈیو یا کوئی فحش تصویر کوئی بندہ اپنے موبائل سے آگے شیئر کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اس ایک بندے نے شیئر کیا یہ گناہ کا کام کیا، آگے 1000 بندوں نے دیکھا یا 10,000 بندوں نے دیکھا، 1,00,000 بندے نے دیکھا یا 1 کروڑ بندے نے دیکھا، ان کروڑ بندوں نے جو اس کو دیکھا ہے ان کروڑ بندوں کا گناہ اس ایک بندے کے پلے ہے، ان کو تو اپنا اپنا ملے گا، اس کو بھی ملے گا، یہ گناہ جاریہ ہے۔ ایسے ہی جس طرح گناہ جاری ہوتا ہے ایسے ہی نیکی بھی جاری ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوئی اچھی چیز دنیا کے اندر ایجاد کی جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، جب تک عمل کرنے والا عمل کرے گا ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اس کی کئی مثالیں جس طرح دیکھیے
نیکیاں ایجاد کرنے کی مثالیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با جماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا. قیامت تک لوگ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے نماز تراویح با جماعت اور قرآن کے ختم ہوتے رہیں گے تو قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ثواب ملتا رہے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ جو محراب ہے نا مسجد کا، یہ پہلے نہیں تھا، انہوں نے یہ بنوائے. تو جب تک یہ محراب بنتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی. جمعے والے دن ایک اذان تھی، آج کل 2 ہوتی، پتہ کہ نہیں؟ ایک پہلے اذان ہوتی ہے، ایک امام کے سامنے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ جو ایک اذان کا اضافہ ہوا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. اس وجہ سے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، لوگ جلدی مسجد کے اندر پہنچ جائیں. اچھا، اس طریقے سے یہ جو مروجہ محفل میلاد ہے، یعنی جس طریقے سے ہم میلاد کرتے ہیں، مثلا باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ شجرہ نسب پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یا حضور کی ولادت کے احوال پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ اربل کا ایک بادشاہ تھا ابو سعید مظفر. یہ 630 ہجری کا متوفا آدمی ہے. اس نے اس طریقے سے یہ رائج کیا. تو جب تک حضور کی لوگ اس انداز سے نعتیں پڑھتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ جو اذانوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک ہے، تو یہ بھی پہلے نہیں تھا. تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے امر سے یہ معاملہ شروع ہوا. اس کی وجہ کیا بھائی کہ بادشاہ کا ایک بھانجا تھا، لوگ اس کے اوپر سلام پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے السلام علی الامام الظاہر. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، یہ سلام کا مستحق نہیں ہے، سلام کے مستحق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہر اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھا جانے لگا. اچھا، یہ جو درود و سلام پڑھا جانے لگا ہے، اس کو ذرا سنیے. اس کے بارے میں علامہ سخاوی نے کیا لکھا ہے، حافظ ابن حجر مکی نے کیا لکھا ہے، علامہ علاؤالدین حسکفی نے کیا لکھا ہے، علامہ طحطاوی نے، علامہ شامی نے اپنے اپنے فتاوی کے اندر لکھا ہے. یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. کیا ہے بدعت؟ سبھی بولیے بدعت. بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی ایجاد ہے، کہ جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب خود بخود درج ہوتا رہے. ٹھیک ہے. میں نے بتایا ہے کہ گناہ جاریہ کا جو گناہ ہے وہ بھی، اور جو نیکی جاری ہو جائے اس کا ثواب بھی، یہ جاری رہتا ہے. اور ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکی یا بدی درج ہوتی رہتی ہے. تو لہذا کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. پھر جو ہے وہ اس سے علماء نے لکھا ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ بنو آدم میں جو شخص سب سے پہلے فوت ہوا وہ حابیل تھا. ان سے پہلے کوئی بنو آدم میں فوت نہیں ہوا تھا. اور قبر کے اندر رکھ کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالنا اور ڈال کر کے اس کو جو ہے وہ دفنا دینا، یہ بھی حضرت آدم کے بیٹوں سے ہی شروع ہوا ہے. تو جڑے لوگ اپنے مردے نوں جلاؤندے اور پھر جلا کے خاک وہی بنا دیتے یا دریاواں میں پا دیتے ہیں، تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری فطرت کیا ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں یہ شامل ہے کہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کے اندر جائے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جلانا شروع کر دیا اور پھر اڑانا شروع کر دی ہے. بہرحال اسلام جو ہے وہ اپنی حقانیت رکھتا ہے. اسلام دنیا کے اندر واحد وہ مذہب ہے کہ جو فطرت کے خلاف نہیں، فطرت کے عین مطابق ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلاۃ والسلام